IMF اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کو توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $1 ارب تک رسائی حاصل ہوگی۔ RSF قرض پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ مجموعی طور پر 2 قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، وہ ہم سے مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا ہے۔ ایران 47 سال سے مشرق وسطیٰ میں سب کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایران جارحیت اور بلیک میلنگ سے مشرق وسطیٰ کو آزاد کر دیا۔ ہم ایرانی جارحیت کے خطے کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدام کیا۔ آج رات ہم مشرق وسطیٰ کو خطرے سے دور کرنے کے قریب ہیں۔ اب ایران مشرق وسطیٰ میں کسی کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ وعدہ کرتا ہوں ایران اب کبھی بحری جنگی جہاز نہیں بنا سکے گا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی، کہا پاکستان کے وزیر اعظم بہترین انسان ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پیٹرول پر 95 اور ڈیزل پر 203 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت رواں ہفتے مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرے گی۔ عالمی قیمت کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 544 جبکہ ڈیزل کی قیمت 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی۔ عوام کے معاشی تحفظ سے زیادہ کچھ عزیز نہیں، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان ثالثی کی پرخلوص کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا چاہتے ہیں خطہ تباہ کن جنگ اور منفی اثرات سے نجات پائے۔ پاکستان 2 محاذوں پر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سفارتی محاذ پر قیام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوشش امت مسلمہ کی بہترین مفاد میں ہے۔ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہوں سے کئی بار گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صاحب الخالد الحمد الصحبہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کویت پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کویتی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے رابطہ۔ مغربی ایشیا کی صورتحال اور عالمی امن پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان امن معاہدے کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور دیتا ہے۔ اقوام متحدہ تنازعات کے حل میں ناگزیر کردار ادا کر رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزارت خارجہ سے رابطہ۔ مغربی ایشیا کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ فوری جنگ بندی اور امن مذاکرات کی بحالی وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور چین خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور مصر کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کی ترک وزیر خارجہ حقان فدیان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ اور اسرائیل پر غیرقانونی جنگ مسلط کرنے کا الزام۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے خطاب کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا جب تک ضروری ہوا ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ جنگ سفارتی عمل کے دوران شروع کی گئی۔ امریکہ کے متضاد بیانات حقیقت نہیں چھپا سکتے۔ اسکول پر حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ شہری آبادی اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران میں 600 سے زائد اسکول تباہ یا متاثر ہو چکے۔ حملوں میں 1000 سے زائد طلبہ اور اساتذہ شدید زخمی ہو چکے۔
امریکہ کے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں میں مزید 10 دن کی توسیع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 6 اپریل تک ایرانی توانائی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوگا، اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کی مدت آج ختم ہونا تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کابینہ سے خطاب، کہا ایران بھیک مانگ رہا ہے، ہر قیمت پر معاہدہ چاہتا ہے۔ ایران پر تاریخ کے سب سے بڑے فضائی حملے کیے گئے، اگر حملہ نہ کرتے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ ایرانی بیکار جنگجو لیکن زبردست مذاکرات کار ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی پروگرام ترک کر کے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ دیکھتے ہیں ایران ابنائے ہرمز۔ ایران کی اسرائیل اور امریکی اہداف پر حملوں کی ترانویر لہر۔ ایران کا حیفا کی بندرگاہ پر حساس اور اسٹریٹجک مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی بحری جہازوں کی تیاری کے مراکز پر بھی حملہ کیا گیا۔ تیل ابیب پر مسائلوں کی بوچھار، قاسم میں سیونی زخمی ہو گئے۔ ابو ظبی میں میزائل کے ٹکرانے لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 1 پاکستانی اور 1 بھارتی شہری شامل۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں 7 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے اور تیل ابیب میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز پر راکٹ حملے کا دعویٰ۔ لبنان کے مذمتی تنظیم سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک اور 5000 زخمی ہوئے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 1321 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ کیے۔ امریکی فوج کا ہوٹلوں میں چھپنا ذلت امیز پسپائی ہے۔ امریکی فوجی حکمت عملی کی ناکامی اس کی ساکھ کو دھچکا ہے۔ مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ امریکی F-35 طیارے اب محفوظ نہیں۔ عالمی تجارتی گزرگاہ ابنائے ہرمز اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر تابر توڑ حملے، تباہی کا ذکر کرتے اسرائیلی میئر مارگا لیوٹ زاروں کے تار رو پڑا، کہا ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ مغربی ممالک مانے وہ صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے۔ کریات شمونا کے میئر اوی چائی اسپرین اجلاس میں پھٹ پڑا، حزب اللہ جیت گئی، اسرائیل ناکام ہو گیا۔ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا، 16,000 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، باقی 10,000 10 روز بھی رکے تو صرف 10 ہی بچیں گے۔ شہری کہتے ہیں حزب اللہ جیت گئی، ہر سیکنڈ پر بارود برس رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصویر جاری۔ تصویر میں آیت اللہ خامنائی کو قرآن مجید پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصویر CCTV کیمرے سے لی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر جیانگ زیڈ ونگ سے ملاقات، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں پاکستان میں موجود چینی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہشمند سرمایہ کار کے ساتھ ملاقات بھی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے اہلکاروں کو ٹریننگ کے دوران چینی زبان بھی سکھائی جائے گی۔